میں اپنی میری دو بہویں ہیں، میں کسی کو بھی نہیں پہچانتا، آمنا سامنا ہی نہیں ہمارا، مطلب بات بھی ہوتی ہے تو کبھی ہوتی ہے تو پردے میں یا پھر ریٹرن میں، اس میں واٹس ایپ کمپوزنگ میں بولتا ہوں لیکن سامنے سے کمپوزنگ ہماری ترکیب ہے الحمدللہ. تو حالانکہ جائز ہے آمنا سامنا، لیکن میں بچتا ہوں. اور بہتر بھی ہے کہ بچے کہ یہ رشتے جو ہے نا یہ خطرناک رشتے ہیں. بھائی بہن میں مسئلہ ہونا بہت تھوڑا دور کی بات ہے، لیکن یہاں خطرہ زیادہ ہوتا ہے. اور سسر اور بہو کے واقعات بھی بنتے ہیں. اس طرح ساس جو ہے وہ داماد کی ترکیب آؤٹ ہو سکتی ہے، خطرہ زیادہ ہے. ان میں زیادہ بچنا ہے. تو اب یہ ملنے کا وہ یہ کہ سلام کرے، اور جہاں جہاں ضرورت ہے محسوس کرتا ہے تو نگاہوں کی حفاظت بھی کرنی ہے. اور بعض اعضاء تو ایسے ہیں کہ جہاں بیٹا ماں کے بھی نہیں دیکھ سکتا وہ اعضاء، ان سے تو نظر بچانی ہے. تو اسی طرح بھائی کی، بہن کے، بھتیجی تو بھانجی، تو ان سب سے موقع کی مناسبت سے بھتیجی ہے چھوٹی، سمجھے، تو اس سے ملنا تو اپنا موقع ہے. اب وہ جوان ہے تو اس سے پھر اپنی احتیاط ہے. تو اس طرح موقع کی مناسبت سے ملاقات کرے. اور جیسے کہ رضائی رشتے ہوتے ہیں، دودھ کے رشتے بھی رشتے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی یہ دودھ کے رشتے ہوتے ہیں نا، اس میں یا وہ جو حرمت مساہرت کے ذریعے رشتے ہیں، سسر جو داماد، ساس داماد، سسر بہو، یہ سب رشتے نازک ہوتے ہیں. ان میں مطلب خطرات بہت ہوتے ہیں، تو اس لیے ان میں بچنے کی کافی ضرورت ہے. اسی طرح دیور بھابھی میں بھی، ہاں جہاں جہاں فتنے کا خطرہ ہو وہاں تو بچنا واجب ہو جائے گا. دیور بھابھی تو یہ تو ہیں اجنبی ایک دوسرے کے، تو ان میں بھی بڑی دعا سلام چل رہی ہوتی ہے معاذ اللہ، اور بڑے مطلب ہے کہ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے گھروں میں، اور فری شپ ہوتی ہے، مذاق مسخری چل رہی ہوتی ہے. تو یہ سب خطرناک گناہ کے کام ہیں. باقی جو محارم میں ماں بیٹا بالکل دعا سلام کریں، ضرورتاً بیٹا ماں کے ہاتھ بھی چوم سکتا ہے، پاؤں بھی دبا سکتا ہے. اچھا، اب اگر بیٹے کو کچھ ہوتا ہے اس میں، پھر تو وہ اس کو بھی بچنا واجب ہو جائے گا. ماں کو ٹچ کرنے سے یا ماں کو دیکھنے سے کچھ ہوتا ہے، وہ کچھ سے مراد کیا ہے یہ غالباً سمجھدار لوگ سمجھتے ہوں گے. تو اس لیے یہ علت ہے، بچنے کے لیے ضروری ہے. کسی دیوار کو دیکھنے سے بھی کچھ ہوتا ہے، جیسے کسی کا ہاتھ لگا ہوا ہے جس میں کچھ ہوتا تھا تو اسی کا ہاتھ لگا ہوا ہے، اب اس کو دیکھ کر بھی کچھ ہو رہا ہے، تو اب اس دیوار کو بھی دیکھنا نہیں ہے، جائز نہیں ہے. علت سبب موجود ہے اس دیوار میں، اس کی چیز میں. بہت پرانی بات کر رہا ہوں میں، شاید اس کو 41 سال تو ہو گئے ہوں گے. ہمارا قافلہ جا رہا تھا، میری چادر رہ گئی تھی گھر پہ اور میں کہیں اور تھا، تو کسی نے مجھے کہا کہ میری چادر لے جاؤ. اچھا یقین مانے، اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے بولتے ہوئے شرم آتی ہے مجھے، وہ تھا امرت. میں نے اس کو ترکیب سے وہ چادر اس کی قبول نہیں کی، ٹال دیا. پھر میں نے جیسے بات یار، میں نے بولا پھر یہ سارا سفر میرے ساتھ رہے گا یہ چادر والا، سمجھ گئے نا، کہ پھر وہ شیطان جو ہے نا بہکاتا رہے گا، بھٹکاتا رہے گا. تو اس لیے ایسوں کی چادر، ایسوں کا تحفہ چیز لیتے ہوئے بھی آدمی احتیاط کرے، اور اگر کچھ ہوتا ہے تو، اور اگر لینی پڑ گئی تو فوراً جان چھڑا لے اس سے، تو سنبھال کر رکھے نہیں. تو یہ بڑی نازک باتیں ہیں. یہ بعض لوگ اس میں مذاق بھی ہو سکتا ہے اڑاتے ہوں گے، تو ان کو قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو اللہ کرے سب کو ہدایت مل جائے، عقل سلیم ہو جائے. اور میں مطلب یہ اپنی یہ بند باتوں میں نے جن کو سمجھانا ہوتا ہے ان کو بہت کچھ سمجھا دیا ہے الحمدللہ. اور جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی چیزوں کو مطلب یہ سیریس لیتے کہ یار واقعی جہنم کا عذاب ہم برداشت تو نہیں کر سکیں گے، بچنا ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. تو بہرحال یہ کہ اسی طرح وہ رشتوں کی بات ہوئی تو جی 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 کسی شخص کے سر میں لوہے کی کنگھی پھیری جائے حتیٰ کہ وہ اس کا گوشت چیرتی ہوئی ہڈی تک پہنچ جائے،
یہ اس سے بہتر ہے کہ کوئی ایسی عورت اس مرد کو چھوئے جو اس کی محرم نہ ہو. اب یہ تو ہاتھ ملاتے ہیں آج کل تو یہ کتنی مطلب کہ زبردست حدیث پاک میں مثال دی گئی ہے. جمع الجواب میں جلد 6 صفحہ 546 کی یہ مطلب روایت میں نے آپ کو سنائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی عورت کی ہتھیلی کو چھوا. یہ ہاتھ ملانے والے غور کریں, مرد و عورت سے آج کل ہاتھ ملانے کا رواج بھی ملا, بلکہ اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ چکے ہیں, یہ بھی سنا ہے میں نے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی عورت کی ہتھیلی کو چھوا, حالانکہ اس کے لیے اس عورت کی ہتھیلی چھونے کا کوئی جواز نہ تھا, تو قیامت کے دن اس کی ہتھیلی پر انگارہ رکھا جائے گا. تو اس میں بعض اوقات خرید و فروخت کرتے ہیں, تو کسی ان سے لین دین کیا ایک اجنبی عورت سے, اور لیتے وقت ہاتھ ٹچ کرنے سے بچنا ہے. رقم دینے اٹھانے میں یہ ہتھیلی کی مثال ہے, اس کا مطلب نہیں کہ ہتھیلی منع تو اس کی پشت جائز ہو گئی. ناجائز طریقے پر تو دیکھنا ہی جب حرام ہے تو چھونا ناجائز طریقے پر کہاں جائز ہو جائے گا. بلکہ اگر کچھ نہ بھی ہوتا ہو تب بھی چھونے کی اجازت تو ہے ہی نہیں نا. تو یہ ہتھیلی کو چھوا, یہ حدیث پاک میں مطلق ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ بہت بچنا ہے, بیچنے والوں کو بھی بچنا ہے, خریدنے والوں کو بھی بچنا ہے. عورت نے اگر مرد کے تاجر کے یا جو بھی بیچ رہا ہے اس کو اس طرح چھوا کیا تو وہ بھی پھنسے گی. نامحرم سے ہاتھ ملانے اور چھونے کے متعلق اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کا سوا یعنی بڑی سوئی چبھو دیا جائے, یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ نامحرم خاتون کو, نامحرم عورت کو چھوئے. حوالہ المعجم الکبیر للطبرانی جلد 20 صفحہ 211 قاہرہ پرنٹ بائی قاہرہ. تو یوں مطلب یہ کہ عورتوں کو چھونا اور ان سے مصافحہ بھی کر رہے ہیں, آج کل بہت کچھ کر رہے ہیں, بڑے فری ہو جاتے ہیں اور بہت کچھ ہو رہا ہے. تو یہ سب اللہ پاک سے ڈریں اور توبہ کریں. موت الموت, آخر اللہ کے بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے, اور گناہ پر حساب کیسا, عذاب. سچی توبہ کریں, توبہ کے دروازے کھلے ہوئے, اور ان کاموں کی جو یہ چھونے وغیرہ کے ان کی توبہ چوری ڈکیتی والی توبہ کے مقابلے میں آسان ہے. یہاں تقاضوں کی صورتیں جو میں نے بیان کی ہے ان میں تقاضوں کی صورتیں نظر نہیں آ رہی کہ وہ چپکے ہوا ہے, عورت کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ مرد نے یہ کیا ہے میرے ساتھ, بدنیتی سے ٹچ کیا ہے. نہ عورت چھوئے گی تو مرد کو سمجھ آئے گی, ضروری نہیں ہے, یا دونوں کو سمجھ آ رہی ہے. تو توبہ اس میں وہ صورت نہیں ہے کہ ڈھونڈتا پھرے اور معافیاں مانگے, اور حق العبد اس میں تلف نہیں ہوا ابھی اتنی حد تک. باقی آگے ایسے معاملات اس میں بھی ہیں جس میں حق العبد ہی کیا حقوق العباد تلف ہوتے ہیں بعض صورتوں میں, تو ان کے پھر تقاضے بھی ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.